رستے میں ہمارے 2 اسٹاپ آئیں گے۔ پہلا اسٹاپ ہوگا بیر روحا۔ بیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کنواں۔ روحا اس علاقے کا نام ہے، اس وادی کا نام ہے۔ یہ بہت پرانا تاریخی قدیمی کنواں ہے۔ اس کنویں سے 70 نبیوں نے پانی پیا ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے لیے جا رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کنویں پر تشریف لائے، وہاں سے پانی بھی نوش فرمایا اور اس کنویں کے اندر اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا، اور ساتھ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ بھی یہی رستہ اختیار کر کے مکہ کی طرف جائیں گے اور وہ بھی یہاں سے پانی پی کر آگے مکہ کے لیے روانہ ہوں۔ انشاءاللہ آج ہمارا قافلہ وہاں پر پہنچے گا، وہاں سے ہم تبرک حاصل کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اسٹاپ جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا بیر شفا، جسے آب شفا بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا صحیح نام جو ہے وہ ہے بیر طلا، جو مشہور ہے بیر شفا کے نام سے، آب شفا کے نام سے۔ انشاءاللہ وہاں پر بھی پہنچیں گے، وہاں سے بھی تبرک حاصل کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم سب حضرات جبل ملائکہ، شہدائے بدر کا قبرستان، میدان بدر، مسجد ریش کی زیارت کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ واپس مدینہ منورہ تشریف لائیں گے۔ حجاج کرام، آج جس روڈ پر ہم لوگوں نے سفر کرنا ہے یہ کوئی عام رستہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا تاریخی قدیمی رستہ ہے۔ اس رستے کا نام ہے طریق انبیاء، انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ اس رستے سے کم و بیش 70 انبیاء کرام کا گزر ہوا، انہوں نے بیت المقدس سے بیت اللہ کا سفر فرمایا اور یہی رستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کم و بیش 5 سے 6 مرتبہ اس روڈ پر سفر فرمایا ہے۔ مبارک سفر ہے، مبارک رستہ ہے۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں گے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، عالم اسلام کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ حجاج کرام، پوری دنیا کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعائیں رد نہیں ہوتی، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا مکہ مکرمہ، دوسرا مدینہ منورہ اور تیسرا بیت المقدس۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حجاج کرام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غیب کی دعا غیب کے لیے جلد قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا سفر میں جلد قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ سب حضرات، ہمارا پہلا اسٹاپ آنے تک 40 سے 50 منٹ کا وقت ہے، تب تک آپ سب حضرات کے پاس 40 سے 50 منٹ کا وقت ہے۔ آپ سب حضرات درود و سلام پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے زیارت آتی جائیں گی ان سب زیارتوں کے بارے میں آپ سب حضرات کو پوری تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ تب تک آپ سب حضرات کے پاس وقت ہے، آپ سب حضرات درود و سلام پڑھ لیں، قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی زیارت آتی ہے میں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ سب حضرات کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔